الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باب ما جاء في فضل اليمن والشام قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي المدني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي الناس بنو آدم وآدم من تراب هذا حديث حسن صحيح وهذا أصح عندنا من الحديث الأول وسعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة وروى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه معزز بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے جس مالک مختار نے ہم سب کو ایسی عظیم مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی جس مجلس والوں کو اللہ 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء حدیث نمبر 6853 ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دین سکھاتے اور سیکھتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، ان مجلس والوں پر اللہ سکون نازل فرماتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، تیسرا انعام جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اپنے پروں کی چھاؤں کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا انعام وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ رب العزت فرشتوں کو خوش ہو کے بتاتے ہیں، فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں مسجد میں میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، دین سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، یہ مجلس عام جلسوں سے ہٹ کر ہے، خالصتاً علمی مجلس ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے اوپر سے باتیں گزرتی جا رہی ہیں، سمجھ نہ بھی آئے تو پھر بھی بیٹھے رہنا، کیونکہ مجلس بہت بابرکت ہے۔ آپ کا بیٹھنا ہی آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث کی مایہ ناز کتاب ہے۔ کتاب اور مصنف کے بارے میں میرے انتہائی محترم اور پیارے بھائی، بڑی ہی محبت کے ساتھ آپ کو امام ترمذی رحمہ اللہ کا تعارف کروا رہے تھے۔ خدمات محدثین بھی آپ نے بڑے ہی جامع انداز میں سماعت فرمائی۔ کچھ تعارف میرے شیخ ابراہیم بن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ نے بھی کروایا۔ میری یہ خوش بختی ہے کہ مجھ طالب علم کو جامع ترمذی جیسی عظیم کتاب کی آخری حدیث کی شرح کرنے کا موقع ملا۔ میں نے شیخ سے معذرت کی، آپ کسی بڑے شیخ کا انتخاب کر لیں، ان کی محبت تھی، ان کا حکم تھا تو میں آیا ہوں۔ اللہ میرا آنا اور آپ کا بیٹھ کے سننا قبول و منظور فرمائے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کتاب المناقب کی سب سے آخری حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی میں کل 46 کتابوں کو ذکر کرتے ہیں، ان میں سے یہ 46ویں آخری کتاب کتاب المناقب ہے۔ اس کتاب کا باب نمبر 75 ہے، باب ما جاء
فی فضل الیمن والشام، یمن اور شام کی فضیلت کا باب۔ اور حدیث کا نمبر ہے 3956۔ جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی، اس کی ترقیم کے مطابق حدیث کا نمبر 3965 ہے۔ حدیث کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ قال حدثنا هارون بن موسى بن ابی علقمۃ الفروی المدنی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہارون بن موسیٰ بن ابی علقمہ الفروی المدنی نے۔ قال حدثنی ابی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ موسیٰ بن ابی علقمہ نے حدیث سنائی۔ عن ہشام بن سعد، وہ ہشام بن سعد سے روایت کرتے ہیں۔ عن سعید، ہشام بن سعد سعید سے روایت کرتے ہیں، اور سعید اپنے باپ ابو سعید کیسان سے روایت کرتے ہیں، اور ابو سعید کیسان اس حدیث کو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد اذهب اللہ عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کے تکبر، نخوت اور فخر کو ختم کر دیا ہے۔ وفخرها بالآباء، اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے اور اترانے سے روک دیا ہے۔ مؤمن تقی، مومن متقی ہے۔ وفاجر شقی، اور گناہگار بدبخت ہے۔ الناس بنو آدم، سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں۔ وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ حدیث کے متن کا ترجمہ ہے۔ میرے معزز بھائیوں، اس حدیث کو 8 سندوں کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے 8 طرق ہیں جن کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے تاریخ اصبہان جلد 2 صفحہ 60 پہ، اور امام بہقی نے شعب الایمان حدیث 5127 اور 28 میں
اس کو سفیان ثوری سے ذکر کیا ہے. اور امام بہقی نے سنن کبریٰ بہقی جلد 10 صفحہ 222 میں اور شعب الایمان کی 2126 نمبر پہ اور اپنی کتاب الآداب کی 422 نمبر حدیث کی سند میں اس کو حسین بن حفص کے طریق سے سند سے روایت کیا ہے. اور یہی حدیث امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی روایت کی ہے. سنن نبی داود کتاب الادب کتاب کا نمبر 35 ہے، باب کا نمبر 122 ہے، حدیث کا نمبر 5116 ہے. اور سنن نبی داود کی شرح عون المعبود اس کی حدیث 5107 اور باب 110-11 ہے. باب کیا باندھتے ہیں؟ باب فی الافتخار فی الاحساب، باب التفاخر فی الاحساب، اپنے حسب نسب پر فخر کرنے کا بیان. اور سند کیا ذکر کرتے ہیں؟ قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافي وقال حدثنا احمد بن سعيد الحمداني قال اخبرنا ابن وهب. اس سند سے معافی بن عمران اور ابن وہب کے طریق سے ابو داؤد نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اور امام طحاوی نے مشکل الآثار کی 3458 نمبر حدیث میں ابن وہب کے طریق سے اس حدیث کو بیان کیا ہے. اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد 6 صفحہ 188 میں المعافی بن عمران کے طریق سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. جب ہم مزید اس میں غور و خوض کرتے ہیں تو اس حدیث کی ہمیں مزید سندیں بھی ملتی ہیں. خود جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے آخری سے پہلی حدیث جو 3955 نمبر حدیث ہے اس حدیث میں فرمایا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدی عن ہشام بن سعد الى آخرہ. ابو عامر عقدی کے طریق سے ترمذی نے اس کو بیان کیا. جب ہم مزید غور کرتے ہیں تو یہی حدیث جو آپ نے جامع ترمذی کی آخری حدیث سنی ہے، اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد کی 8736 نمبر پہ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير عن هشام بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى آخرہ. اور مسند احمد کے اندر ہی 10781 نمبر پہ اس کی ایک اور سند ذکر کی امام احمد نے، اور وہ طریق کیا ہے؟ قال حدثنا عبد المالک
کہ ابن عامر عن ہشام ابن سعد عن سعید ابن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخرہ. یعنی یہ کل 8 سندیں جن کے طرق کا میں نے ذکر کیا ہے اس حدیث کی بیان کی گئی ہیں. ان میں ابو داود نے اور طحاوی نے اور خطیب بغدادی نے ان سب نے ان ابیہ کے طریق کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا ہے جو جامع ترمذی کی سند میں نے پڑھی ہے. ان سعید ابن ابی سعید المقبوری عن ابیہ. اور جو باقی میں نے 5 سندیں ذکر کی ہیں ان میں ان ابیہ کا تذکرہ نہیں. ان ابیہ کا تذکرہ نہ ہو تو اس حدیث کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص واقع نہیں ہوتا. کیوں؟ میں نے جامع ترمذی کا جب متن آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اس میں ایک عبارت ترمذی نے یوں بھی ذکر کی ہے، سعید المقبوری قد سمع من ابی ہریرہ. سعید المقبوری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع کیا ہے. ان کے باپ کا واسطہ نہیں بھی آیا تو پھر بھی حدیث کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل واقع ہوا نہیں. آئیے اب ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں یہ حدیث کیسی ہے، اس کے بارے میں محدثین نے کیا فیصلہ دیا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کو امام البانی نے بھی حسن ہی کہا ہے. امام شعیب ارناؤوط نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. اس حدیث کو علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے. اس حدیث کو علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی جلد 10 کی صفحہ 423 میں حسن قرار دیا ہے. اور علامہ شمس الحق عظیم آبادی دیانوی نے ابو داؤد کی شرح عون المعبود جلد 14 کے صفحہ 16 میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. اور جلد 14 کے صفحہ 17 پر امام منذری سے بھی اس حدیث کی تحسین ذکر کی ہے. اور یہ وہ مایہ ناز حدیث ہے جس کے بارے میں امام احمد شاکر رحمہ اللہ کو یہ کہنا پڑا اسنادہ صحیح. اس حدیث کی سند صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہشام بن سعد ثقہ. ہشام بن سعد ثقہ ہے. اخذوا علیہ خطا فی بعض الاحادیث لیس ھذا. ہشام بن سعد سے بعض حدیثوں میں خطا ہوئی. لیس ھذا بمضاعف لہ. وہ غلطی ان کی تضعیف پر، ان کے ضعیف ہونے پر دلالت نہیں کرتی. اور شیخ عبداللہ ضیاء اعظمی رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل، کتاب الادب العالی، کتاب کا نمبر 61، باب کا نمبر 41، باب ذم التفاخر بالاحساب، حسب نسب پر فخر کرنا، اس کی مذمت کا بیان. حدیث نمبر 15017 نمبر پہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں قلت اسنادہ حسن من عجل ہشام ابن سعد. اس حدیث کی سند حسن ہے، اس کی وجہ ہشام بن سعد نام کا راوی ہے. یختلف فیہ ان کان لہو مناکیر. اگر وہ منکر روایتیں بیان کرے تو پھر اس میں اختلاف کیا گیا ہے.
اگر منکر بیان نہ کرے تو پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ تو اس کی سند کے بارے میں بحث تھی۔ سند کے تمام راوی جو ہیں ان کے اوپر اگر بحث کریں تو وقت بڑا درکار ہے، میں اشارتاً صرف عرض کر دیتا ہوں۔ سند کے پہلے راوی ہیں ہارون ان کو یحییٰ بن معین نے فرمایا لیس بہ بأس، ابن محرز نے کہا لیس بہ بأس، امام ابو حاتم نے فرمایا صدوق، ابن حجر نے لیس بہ بأس لکھا، اور دیگر محدثین نے ان کو ثقہ کہا، صدوق کہا، اور امام ذہبی نے الکاشف جلد 2 کے صفحہ 231 پر ان کو صدوق لکھا۔ امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات جلد 9 کے صفحہ نمبر 241 پر ان کو تبع تابعین میں شمار کیا ہے۔ یہ 10ویں طبقے کے راوی ہیں، 174 ہجری میں پیدا ہوئے اور 252 یا 53 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ ان کے باپ موسیٰ بن ابی القمہ وہ بھی ثقہ ہیں۔ اٹھائیے تہذیب الکمال المزی جلد 30 صفحہ 113، تہذیب التہذیب جلد 4 صفحہ 257، سوالات سلمی للدار قطنی صفحہ 130، اور دیگر کتب رجال۔ یہ دونوں باپ بیٹا ہی ثقہ ہیں۔ تو ہارون حسن الحدیث ہے اور موسیٰ بن ابی القمہ صحیح الحدیث راوی ہے۔ ابن حجر نے تقریب التہذیب 983 صفحہ پر ان کو مجہول لکھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیگر محدثین نے ان کو ثقہ قرار دیا۔ حدیث کی سند کے تیسرے راوی ہشام بن سعد ہیں، ان کے بارے میں علماء مختلف ہیں، کسی نے ان کی جرح کی ہے، کسی نے ان کی توثیق کی ہے۔ یحییٰ بن سعید القطان کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کان یحییٰ لا یروی عنہ لا یحدث عن ہشام بن سعد، یحییٰ بن سعید ان سے روایت بھی نہیں کرتے تھے، ان سے حدیث بھی بیان نہیں کیا کرتے تھے، اور دیگر محدثین نے بھی ان پر جرح کی ہے، لیکن بعض محدثین نے ان کی توثیق بھی کی، جیسے ابن ابی خیثمہ نے ان کو هو صالح لیس بمتروک الحدیث قرار دیا ہے، ساجی نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اجلی نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اور بھی محدثین نے ان کی توثیق فرمائی ہے۔ تو ان کے بارے میں شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ کا مسند احمد جلد 6 صفحہ 588، مطبوعہ دار الحدیث مصر، اس کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہشام بن سعد جو ہے وہ ثقہ راوی ہے، اور ان کو شیخ ضیاء اعظمی نے بھی حسن الحدیث قرار دیا ہے، اور شعیب ارناؤوط نے ان کو صحیح مسلم کا راوی قرار دیا ہے۔ خیر، اس ساری بحث کے بعد ہشام بن سعد جو ہے یہ حسن الحدیث راوی ہے۔ ان کے بعد سعید بھی ثقہ ہے، سعید کا باپ ابو سعید کیسان بھی ثقہ ہے۔ ان کے تفصیلی حالات کے لیے تہذیب الکمال المزی جلد 30 صفحہ 122، جلد 30 صفحہ 204، جلد 10 صفحہ 466، جلد 24 صفحہ 240، جلد 34 صفحہ نمبر 166 کا مطالعہ کیجیے، اور اس طرح تہذیب التہذیب دیگر کتب رجال، اگر سب کا نام لوں تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ دوسی ہیں، مدنی ہیں، آپ کے نام میں 20 سے زائد اقوال ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد شمس تھا، کنیت ابو الاسود تھی،
لیکن اسلام قبول کیا تو نام عبد الرحمن بن صخر ہوا اور کنیت ابو ہریرہ ملی۔ عابد و زاہد صحابی ہیں، قیام و صیام کے پابند ہیں، کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہیں جن کو ابن حجر نے حافظ الصحابہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہیں جن کے بارے میں ابو صالح کہتے ہیں کان احد من المعددین من حفاظ الصحابہ، حفاظ صحابہ میں سے ایک ہیں، ان گنے چنے حفاظ صحابہ میں سے ایک ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ احفظ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے بڑے حافظ ابو ہریرہ ہیں۔ انہوں نے 5374 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے۔ آپ کی وفات 57، 58 یا 59 ہجری کو ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث بیان کی ہے، اس حدیث میں ہمیں کیا بیان کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تفصیلی حالات پڑھنے کے لیے سیر اعلام النبلاء اس کی جلد 2 کا صفحہ 560، تاریخ اسلام ذہبی جلد 2 کا صفحہ 578 اور دیگر کتب سیر اور تواریخ کا مطالعہ کیجیے۔ حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذهب اللہ عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء۔ لفظ عبیہ اور عبیہ اس میں 2 لغتیں ہیں، عین کے ضمہ کے ساتھ پیش کے ساتھ اور عین کے کسرہ زیر کے ساتھ۔ بضم العین وکسرها، عین کی پیش اور عین کی زیر کے ساتھ، عین کی پیش کے ساتھ عبیہ اور عین کی زیر کے ساتھ عبیہ، دونوں طرح ہی درست ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ امام خطابی نے معالم السنن جلد 3 صفحہ 622 میں رقم فرمایا عبیہ الکبر والنخوہ اصلہ من العب وہو الثقل۔ عبیہ کا معنی تکبر اور نخوت ہے، اور یہ عب سے نکلا ہے، عب بوجھ کو کہا جاتا ہے۔ ابن اسیر جزری نے نہایا فی غریب الحدیث جلد 3 کے صفحہ 154 پر بھی لکھا ہے عبیہ اور عبیہ، عین کی پیش اور عین کی زیر کے ساتھ، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ الکبر والنخوہ، تکبر اور نخوت۔ اور علامہ زمخشری کی کتاب الفائق اس کی جلد 2 کا صفحہ 384 پڑھیے، اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں قال شیخ نے کہا عبیہ الکبر والنخوہ، عبیہ کا معنی الکبر والنخوہ ہے۔ یہی بات شیخ ضیاء اعظمی نے الجامع الکامل جلد 17 کے صفحہ 654 میں لکھی ہے کہ عبیہ اور عبیہ عین کی پیش اور زیر کے ساتھ اس کا معنی تکبر اور نخوت، اپنے آباء و اجداد پر اترانا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے فوت شدہ آباء و اجداد پر فخر کرنے، ان پر اترانے اور تکبر کرنے سے منع فرما دیا ہے۔
آگے حدیث کے لفظ ہیں مؤمن تقی و فاجر شقی، مومن متقی ہے اور فاجر بدبخت ہے، گناہگار بدبخت ہے. لأن المتفخر والمتكبر اما مؤمن تقی فلا ينبغي له ان يتكبر على احد. مومن کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں تکبر کرے. وفاجر شقی فهو ذلیل عند اللہ، فاجر شقی اللہ کے ہاں ذلیل ہے. والذلیل لا یستحق التکبر، تو ذلیل جو انسان ہوتا ہے اس کو بھی تکبر زیب نہیں دیتا، اس کو بھی تکبر زیب نہیں دیتا. لہذا تکبر کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے. اپنے آباء و اجداد پر اترانا، ان کی سرداری نمبرداری اور ان کے دیگر معاملات کو لے کر اپنے آپ کے اندر بڑائی اور عظمت محسوس کرنا، اسے منع کر دیا گیا ہے. بہت ساری احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر و نخوت اور فخر بالآباء سے منع فرمایا ہے. جیسے جامع ترمذی کی 3955 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا. لوگوں کو اپنے فوت شدہ آباء و اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جانا چاہیے. کیوں؟ آگے سنیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں وَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُوعِ لِلَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنفِهِ. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والا شخص سن لے. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والا شخص اللہ کے ہاں اس گبریلے گوبر کی گولی بنانے والے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہے جو گندگی اور گوبر کی اپنی ناک کے ساتھ گولی بناتا ہے. وہ شخص اللہ کے ہاں اتنا حقیر اور ذلیل ہے جو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتا ہے. مسند طیالسی، امام سلیمان بن داؤد الطیالسی، ان کی کتاب مسند طیالسی حدیث 2804 پڑھیے. مسند احمد کی 2739 پڑھیے. صحیح ابن حبان کی 5775 پڑھیے. موارد الزمان کی 1943 پڑھیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يفخروا بآبائهم الذين ماتوا في الجاہلیہ. اپنے ان آباء و اجداد پر فخر مت کرو جو جاہلیت میں مر گئے. کیوں؟ لَيَكُونُنَّ أَخْوَنَ عَلَى اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ کے ہاں اس گبریلے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو گوبر کی گولی اپنی ناک سے تیار کرتا ہے، ناک کے ذریعے گوبر کی گولی بناتا ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کے ہاں کون؟ جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو جانے والے اپنے آباء و اجداد پر فخر جتاتے ہیں، اتراتے ہیں، تکبر و نخوت ان کے اندر موجود ہوتی ہے.
اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتے ہیں، دوسروں کو اپنے آپ سے کم سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے متون موجود ہیں۔ مسند احمد کی 8736، 10781، مجمع الزوائد کی، کتاب الادب کی حدیث نمبر 13112، 13113، الجامع الکامل کتاب الادب العالی کی حدیث نمبر 15017، 15018، 19۔ پڑھیے تو صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ اور کشف الاستار حدیث نمبر 3584 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ، وہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں جو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں۔ لَيَكُونُنَّ أَخْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں وہ گبریلے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہے جو اپنے آباء و اجداد پر فخر جتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مفہوم کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، نہیں تو میں آپ کو ان کے ترک اور سندے بھی سنا کے جاتا۔ ایک اور حدیث بھی سنیے، مجمع الزوائد کی 13113 نمبر حدیث ہے، مسند احمد کی 17213، 17178۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ریحانۃ مرفوعا من انتسب الى 9 آباء کفار، جس نے اپنے کافر 9 آباء و اجداد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، کان عاشرہم فی النار، جہنم میں ان کا 10واں وہ ہوگا۔ الجامع الکامل اٹھا لیں، کتاب الادب العالی پڑھیں، حدیث 15019، مسند عبد بن حمید کی 179 حدیث، اور مسند احمد کی 21178 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھیے، عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما انا فلان ابن فلان فمن انت لا ام لك۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، یہ حدیث ذرا توجہ سے سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 2 آدمیوں نے اپنے آپ کو اپنے آباء و اجداد کی طرف منسوب کیا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا میں فلاں بن فلاں ہوں، فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو کون ہے؟ تیری تو ماں ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا انتصب رجلان علی عہد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، 2 آدمیوں نے موسیٰ نبی کے زمانہ میں بھی ایسے ہی فخر جتلایا تھا۔ فقال احدهما انا فلان ابن فلان فمن انت لا ام لك، حتی عد 9۔ ایک شخص نے اپنے 9 باپ دادے کے نام ذکر کر کے کہا میں فلاں 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 کا بیٹا ہوں۔ تو کون ہے؟ تیری تو ماں کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ دوسرا بولا، اس نے کہا انا فلان ابن فلان ابن الاسلام
میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا اور اسلام کا بیٹا ہوں۔ فأوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا میرے نبی ان دو آدمیوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے آباء و اجداد کی طرف منسوب کیا ہے، جس نے اپنے آپ کو 9 باپ دادوں کی طرف منسوب کیا ہے، اس کو کہو ایھا المنتسب الی 9 آباء، اپنے آپ کو 9 آباء و اجداد کی طرف منسوب کرنے والے سن، فی النار وانت عاشرہم، تیرے وہ 9 کے 9 آباء و اجداد جہنم کا ایندھن ہے، تو ان کا 10واں جہنم میں جا رہا ہے۔ اور میرے نبی موسیٰ اس کو کہیے جس نے اپنے آپ کو فلاں کا بیٹا اور اسلام کا بیٹا کہا ہے، ایھا المنتسب، فلاں فلاں کی طرف تو نے اپنے آپ کو 2 لوگوں کی طرف منسوب کیا ہے اور اسلام کی طرف منسوب کیا ہے، فی الجنہ، وہ دونوں بھی جنتی ہیں، فانت ثالثہما، تو ان کا تیسرا ہوگا جنت کے اندر۔ تو اس حدیث نے ہمیں کیا سبق دیا؟ اس حدیث نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اپنے آباء و اجداد پر اترانا نہیں۔ جب ہم ان ساری حدیثوں کو جمع کرتے ہیں تو فقہ الحدیث کیا سامنے آتی ہے؟ میرے بھائیوں، جو لوگ اپنے آپ کو اپنے آباء و اجداد کی طرف فخریہ طور پر، تکبر اور نخوت کے طور پر منسوب کرتے ہیں، اتراتے ہیں ان پر، ان کی مثال اللہ کے نبی نے گبریلے کیڑے سے دی ہے۔ پتہ ہے یہ کیڑا کیا ہوتا ہے؟ عون المعبود جلد 14 کے صفحہ 17 پہ موجود ہے۔ یہ کالے رنگ کا کیڑا ہے، جانوروں کی شرمگاہوں پہ کاٹ کے بھاگ جاتا ہے، اس کے اندر سرخ رنگ کا خون ہوتا ہے، گندگی کو پسند کرتا ہے، خوشبو سے مر جاتا ہے، گندگی سے زندہ ہو جاتا ہے، رات کو انتظار کرتا ہے سونے والوں کا، جب کوئی اٹھ کے واش روم کے لیے جاتا ہے اس کا پیچھا کرتا ہے، گندگی اس کی قوت ہے، اس کی طاقت ہے۔ جو لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر جتاتے ہیں ان کو اس گبریلے کیڑے کے ساتھ تشبیہ دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جن پر اتراتے ہیں، جن پر فخر کرتے ہیں، ان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور گندگی سے دی ہے۔ کس سے دی ہے؟ گوبر اور گندگی کے ساتھ مثال دی ہے۔ اور جو فخر کرتے ہیں اس فخر کو گندگی اور گوبر کی بنی گولی سے میرے نبی نے تشبیہ دی ہے۔ بتلائیے کس وجہ سے ہم اپنے آباء و اجداد پر تکبر کریں، نخوت کریں، فخر کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی مثال دے کے سمجھا دیا۔ جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو فخر نام کی چیز ہی آپ کی زندگی میں نہیں پائی جاتی۔ صحیح مسلم اٹھائیے، کتاب الفضائل کی 5938 نمبر حدیث ہے، جامع ترمذی کی 3605-6 نمبر حدیث پڑھیے۔ ان واصلۃ بن الاصقع قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفى من ولد اسماعیل کنانۃ واصطفى من کنانۃ قریش واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اب سوال بنتا ہے، آپ نے تو کہہ دیا کہ آباء و اجداد پہ فخر نہیں جتانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فخر کر رہے ہیں۔ اسماعیل کے اولاد سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، بنو کنانہ کی اولاد سے قریش کا، قریش سے بنو ہاشم کا، اور بنو ہاشم سے مجھے نبی بنایا۔ میرے بھائیو، یہ فخر نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے منت المنعم صحیح مسلم کی شرح اٹھائیے، جلد 4 صفحہ 21 میں صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فخر نہیں ہے
یہ تو تحدیث نعمت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا تھا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کو بیان کرو، نعمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں فخر اور مباحات والی کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی۔ جامع ترمذی اٹھائیے 3613 نمبر حدیث، اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم، قیامت کے دن میں انبیاء کا خطیب ہوں گا، امام ہوں گا، ان کی سفارش کروں گا۔ ولا فخر، مجھے اس بات پہ کوئی تکبر اور غرور نہیں ہے۔ جامع ترمذی اٹھائیے 3615 حدیث پڑھیے، صحیح مسلم کی 5940 حدیث پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر، قیامت کے دن میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا، کوئی تکبر نہیں، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کوئی تکبر نہیں۔ ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، کوئی فخر نہیں، سب سے پہلے قبر میری پھٹے گی، کوئی فخر نہیں۔ تحفۃ الاحوذی پڑھ لیجئے، جلد 10 کا صفحہ 83 پڑھیے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پور رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فخر نہیں ہے، آپ نے بطور فخر نہیں کہا، تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کے فضل آپ نے گنوائے ہیں، اللہ نے مجھ پر یہ فضل بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور اللہ نے اپنی نعمتیں بتانے کا آپ کو حکم دیا تھا۔ یہ فخر نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے۔ آئیے بات کو ختم کرتا ہوں، سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر نہیں کیا تو ہم نے بھی فخر نہیں کرنا۔ فخر والی بات کیا ہے؟ انسان دین کے معاملے میں فخر کرے۔ کس کے معاملے میں فخر کرے؟ دین کے معاملے میں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان کتاب الحظر والاباحہ حدیث 5776 پہ ایک باب باندھا ہے۔ باب کیا ہے؟ باب الخبر الدال علی المرء، اس بات کا بیان، اس شخص کی خبر پر دلالت کا بیان، کس شخص کی؟ جو شخص کیا کرتا ہے؟ جاہلیت کے اپنے آباء و اجداد پر فخر جتاتا ہے، اس کا بیان۔ اور ایک اور باب باندھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا بیان، کس شخص کا؟ جو اس لیے فخر کرتا ہے، بالکرام، عزت حاصل کرنے کے لیے فخر جتاتا ہے۔ عزت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ فخر جتاتا ہے، حالانکہ یجب علیہ، اس پر یہ بات فرض ہے، واجب ہے کہ وہ دنیا میں فخر نہ جتائے، دین کے معاملے میں فخر کو جتائے، دین کے معاملے میں فخر جتائے۔ جیسے میرے شیخ فرما رہے تھے، ہمارے اس گاؤں کے بڑے بڑے شیوخ الحدیث، فلاں مدرسے میں پڑھایا، فلاں جگہ پڑھایا، فلاں محدث، فلاں محدث، فلاں محدث، دین کے معاملے میں بات کر رہے تھے۔ دین کے معاملے میں، دینی خوبیوں کے معاملے میں تفاخر جائز ہے، دنیاوی معاملے میں تفاخر جو ہے وہ اس کا جواز حدیث سے ملتا نہیں۔ صحیح بخاری اٹھائیں، کتاب الانبیاء کی 3353، 3374، 3383، کتاب المناقب کی 3490، کتاب التفسیر کی 4699، صحیح مسلم کی 6161، کتاب الفضائل، جامع ترمذی کتاب التفسیر کی 3116، اور صحیح ابن حبان کی 5774 حدیث پڑھیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم، کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا، فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ دیکھیں نا، دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں افتخار کی مثال میں نے پیش کر دی ہے۔ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم،
جامع ترمذی کی آخری حدیث پایا تکمیل کو پہنچتی ہے. امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح. حسن صحیح یہ بڑی مشکل اصطلاح ہے. اس کا ابن حجر نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حسن صحیح یا تو کسی حدیث کی دو سندیں ہوں گی، ایک سند حسن ہوگی دوسری صحیح ہوگی، یا ایک حدیث کی سند ایک ہی ہوگی، ایک قوم کے ہاں وہ حسن ہوگی دوسری کے ہاں وہ صحیح ہوگی. یہ اس کی سب سے آسان توضیح ہے. آگے فرمایا کہ سعید مقبری نے ابو ہریرہ سے سماع کیا ہے، لہذا ارسال کی اور تعلیق کی علت جو ہے وہ ختم ہو گئی. آگے سفیان ثوری کے واسطے ذکر کیا، سفیان ثوری نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا، وہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے کہ سفیان ثوری، حسین بن حفص، ان طریق سے بھی اس حدیث کو ذکر کر دیا گیا ہے. اور آخر میں فرمایا نحو الحدیث ابی عامر عن ہشام ابن سعد، ابو عامر الواقدی کی حدیث کی طرح ہشام بن سعد سے یہ حدیث بیان کی ہے. کس نے؟ سفیان ثوری اور دوسرے محدثین نے. تو میرے محترم بھائیوں، آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. خلاصہ یہ نکلا، جامع ترمذی کی آخری حدیث نے ہمیں درس یہ پیش کیا ہے، فضیلت، شان، مقام، رفعت و منزلت کسی کی جتنی بھی مرضی ہو، کسی قوم، کسی علاقے کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. بابو ما جاء فی فضل الیمن والشام کے ساتھ اس حدیث کا تعلق یہی بنتا ہے. اس حدیث کا تعلق یہی بنتا ہے. کسی علاقے، کسی ملک، کسی جگہ، کسی بستی کی طرف نسبت کی وجہ سے کسی پر فخر جتایا جا سکتا نہیں. فخر اگر کسی پر جتایا جائے گا تو دین کی بنا پہ، جیسے میں نے مثالیں پیش کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے. ہماری جن بیٹیوں نے جامع ترمذی پڑھی ہے اللہ ان کو عالمہ فاضلہ بنائے، عمل کی توفیق سے نوازے. اور ہمارے شیخ ابن بشیر حسینوی حافظہ اللہ نے پڑھائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، کاوش کو قبول فرمائے. دن رات کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، گاؤں گاؤں اور ملک ملک گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے احیاء کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. دن رات اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زندہ ہو جائے، منہج محدثین کا احیاء ہو جائے، جگہ جگہ پر حدیث کے مدارس ہوں، جگہ جگہ پر قال رسول اللہ کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہوں، محدثین کی سماع حدیث کی مجالس سجی ہوں. ان کی یہ اولین کوشش ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کو بارآور فرمائے اور ہمارے جیسے طالب علموں کو ان کا بازو بن کے ان کے شانہ بشانہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو ہو سکے اللہ تعالیٰ خالصتاً لوجہ اللہ ان کی خدمت پر ہمیں معمور فرمائے. آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. جتنے بیمار ہیں سب کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے ایمان اور اسلام کی حالت میں فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کے اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے. جن بھائیوں نے یہ اتنا بڑا اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے. آپ کے اس گاؤں حسین خان والا پر اللہ اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.